سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 72۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی ایک اور چال بازی، سازش، ہوشیاری اور چالاکی کو بیان کرتے ہوئے اہل ایمان کو چوکنا کیا ہے کہ وہ ایسے سازشی عناصر پر نظر رکھے اور ان کی سازش سے بچیں۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ نے اپنی تفسیر معالم القرآن کے اندر، معارف القرآن کے اندر 3 آدمیوں کا نام لکھا ہے۔ ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام عدی اور ایک کا نام حارث۔ یہ تینوں یہودی ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، اور ان تینوں نے یہ سازشی پروگرام یوں بنایا کہ بھئی دن کے شروع میں ایمان والوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو یقین دلاؤ کہ ہم تمہارے پیغام پہ ایمان لا چکے ہیں، جو تمہارا پیغام ہے قرآن کریم کی وحی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، ہم اس پہ ایمان لا چکے ہیں۔ لیکن آپس میں یہ طے کیا کہ اندر سے ایمان نہیں لانا، صرف زبان سے اقرار کرنا ہے، اور زبان سے اعتراف اور اقرار بھی انہی چیزوں کا کرنا ہے جو تمہارے دین میں بھی ہیں، یعنی واضح باتیں، توحید ہے، آخرت کا عقیدہ ہے، ایسی چیزوں پر ان کے سامنے ایمان لے آنا ہے دن کے شروع میں۔ اور جب دن ڈھلنے لگے، شام پڑنے لگے، یعنی دوسرا وقت ہو جائے تو پھر واپس آ جانا ہے، پھر اعلان کر دینا ہے کہ ہم کوئی ایمان والے نہیں ہیں، ہم وہی یہودیت کے دین پر ہیں۔ اس کام سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ جو کمزور مسلمان ہیں، نئے نئے مسلمان ہیں، پہلے تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو جی پڑھے لکھے لوگ، چونکہ یہودی عام طور پہ دین کی سمجھ رکھنے والے تھے، سابقہ دین کو سمجھنے والے تھے، کہ پڑھے لکھے لوگ بھی دیکھو جی اسلام میں آ گئے، پہلے تو اس سے خوش ہو جائیں گے، اور پھر جب ہم دوبارہ انکار کریں گے
تو یہ سوچیں گے کہ دیکھو کوئی تو اسلام کے اندر کمی تھی نا کہ ایسے سمجھدار لوگ آئے اور پھر اسلام کو چھوڑ کے چلے گئے، کوئی تو اسلام کے اندر نقص ہے، کوئی تو کمی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ کمزور لوگ بھی ہمارے ساتھ واپس دین سے پھر جائیں گے، جس کو ہماری سادہ زبان میں یہ کبوتروں والے جانتے نا، یہ بھڑکی لگانا، کبوتر چھوڑا اس کا بھی کبوتر ساتھ لے آئے۔ یہ سازش بنائی ان یہودیوں نے کہ اس طرح جناب ہم اسلام بھی قبول کریں گے لیکن ظاہری طور پر، اندر سے نہیں، اور انہی باتوں میں جو ہمارے ہاں ایکسیپٹیبل ہے، قبولیت کے لائق ہے، بس ان کو مان لو اور پھر اگلے دن یا دن ڈھلے یو ٹرن لے کے واپس آ جاؤ تاکہ ہمارے ساتھ کئی اور بھی واپس آ جائے۔ اس طرح اسلام کو ہم نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک سازش تھی یہودیوں کی۔ اللہ رب العالمین نے اس سازش کا بھانڈا بیچ چرائے پھوڑ دیا اور امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو یہودیوں کی ایسی سازشوں سے آگاہ اور متنبہ بھی کر دیا اور چکنا رہنے کی بھی ہدایت کر دی۔ یہ آج بھی میرے عزیز دوستو ان کا طریقہ واردات وہی ہے۔ آج کل کی زبان میں اس کو کہتے ہیں اسلامک ٹچ۔ تھوڑا سا اسلامک ٹچ دے دو تاکہ مسلمان بھی مطمئن رہیں اور ایجنڈا بھی وہی ہم نے کرنا ہے جو ہمارا ہے۔ یہی طریقہ واردات اس دور سے آج تک یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف برت رہے۔ اللہ ہمیں ایسے سازشی عناصر سے محفوظ رکھے۔ اور میرے عزیز دوستو یہ کرتے ایسا کیوں ہے؟ صرف دل کے اندر حسد یہ ہے کہ ایک وقت تھا دنیا جہان میں اللہ نے یہودیوں کو فضیلت دی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انی فضلتکم علی العالمین، یہودیوں میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام جہان بھر کے لوگوں پہ فضیلت دی ہوئی تھی، لیکن پھر جب ان کے اندر نفس پرستی، ہوس، خواہشات، دنیا کی طلب، عہدہ اور اسی طرح حب جاہ، حب مال کوٹ کوٹ کے بھر گئی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان سے فضیلت چھین کر امت مسلمہ کو عطا کر دی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی۔ آپ کی امت کو فرمائے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اب اس کا حسد ہو گیا یہودیوں کو کہ ہم سے وہ فضیلت کیوں چھن گئی اور امت مسلمہ کو یہ فضیلت کیوں مل گئی؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ فضیلت دینا، فضل دینا، یہ فضل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یؤتیہ من یشاء، وہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اس پہ کوئی حسد کی ضرورت نہیں، کوئی جلن کی ضرورت نہیں، اس پہ جو ہے اللہ کے فیصلے پہ کوئی اعتراض کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا کس بنیاد پر ہے؟ جب کچھ لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے دین کو بچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو فضیلت دے دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے حق بات پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس میں ہوس نہیں، ہرس نہیں، لالچ نہیں، دنیا طلبی نہیں، اس کے اندر نفس پرستی، خواہش پرستی نہیں ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں بظاہر اس کو ناکامی بھی ہو لیکن اللہ سدا بہار عزت اس کو نصیب فرماتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کی ساری کارنامہ ان کا اور ان کا بہترین عمل ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ حق بات پہ جب انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اور جان بھی قربان کر دی ہے تو بے شک تھوڑے رہ گئے، بے شک شہید کر دیے گئے،
لیکن آج بھی زندہ باد حسین ہے اور مردہ باد یزید ہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے قرآن کریم میں امت مسلمہ کو بھی یہ سبق دیا کہ جب تم ان صفات سے خالی ہو جاؤ گے تو پھر فضل تمہارے پاس بھی نہیں رہے گا، پھر اللہ جس کو چاہے گا فضل عطا فرما دے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواہش پرستی، نفس پرستی اور برادری پرستی اور ان تمام شرکیہ نعروں سے باہر نکلیں اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ساری آیات کا خلاصہ ہے، ترجمہ آپ دیکھیے گا، ساتھ ساتھ اس کو ہم اس وضاحت کے ساتھ منطبق بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک گروہ کہنے لگا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لاؤ اس پر جو اتارا گیا ایمان والوں پر، وجہ النہار، دن کے شروع میں۔ ایمان والوں کا جو پیغام ہے قرآن ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اس پر ایمان لاؤ دن چڑھے، وجہ النہار، شروع دن میں، اور پھر وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، دن کے آخر میں اس کا انکار کر دو، یو ٹرن لے لو، واپس آ جاؤ اور ایمان سے نکل آؤ۔ اس کا نقصان مسلمانوں کو کیا ہوگا کہ لعلہم یرجعون، ان میں سے بھی کچھ لوگ واپس پلٹ آئیں گے، ہمارا فائدہ ہو جائے گا، ہماری سازش کامیاب ہو جائے گی، اسلام سے مسلمان بھی کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ واپس آ جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے اور کہنے لگے کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، ایمان مت لاؤ مگر اسی پہ جو تمہارے دین کے تابع ہو، یعنی بات بھی صرف اتنی سی مانو جتنی کہ تمہارے دین میں اس کی گنجائش ہو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے تسلیم نہ کرو کیونکہ تمہارے دین میں اس کی گنجائش نہیں، یا انہی لوگوں کی بات مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرنا چاہتے ہوں، انہی کی بات تم بھی مان لو، پھر اس سے کیا ہوگا کہ وہ بھی لوگ تمہارے پیچھے پیچھے اسلام سے باہر آ جائیں گے۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا آپ ان سے فرما دیجئے ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ ہدایت دے دے، اس کے سوا کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے کفر پہ اتنا پکا ہے اور اپنی ضلالت اور گمراہی پہ اتنا پکا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے ثابت قدم ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ ہدایت پر ہے۔ گمراہی پر بھی بڑے بڑے لوگ پکے مرے ہیں، آج بھی کتنے لوگ ہیں جو ضلالت اور گمراہی اور کفر پر اپنی جان دے دیتے ہیں۔ یہ مطلب تو نہیں کہ وہ حق پر ہو گئے، وہ ثابت قدم ہے جناب، وہی صحیح ہے۔ ہدایت تو وہ ہے جو ہدایت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور فرمایا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور یہودی کیا کہنے لگے کہ شاید کہ دیا جائے ان میں سے کسی ایک کو بھی وہی جو تمہیں دیا گیا ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ بھی اسی دین کی طرف آ جائے جو تمہارے پاس دین ہے، یا اگر تم ان پر سچے دل سے ایمان لاؤ گے تو یحاجوکم عند ربکم، یہ اپنے رب کے پاس تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے، اے ہمارے پروردگار یہ تو ایمان لے آئے تھے پھر یہ کدھر چلے گئے۔ تو اللہ کے سامنے اس پیشی سے بھی بچو، سچا ایمان نہ لاؤ، جھوٹ موٹ کا ایمان لاؤ، اور دن شروع میں ایمان لے آؤ، دن آخر میں ایمان سے پھر جاؤ، تاکہ ان میں سے بھی بہت سارے لوگ واپس تمہاری طرف آ جائیں۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں، یہ لوگ جلتے ہیں، یہ لوگ مسلمانوں کی عظمت اور فضیلت سے سڑتے ہیں، مسلمانوں کے مضبوط دلائل کا مقابلہ نہیں کر پاتے میدان میں،
تو ان کو مسلمانوں سے جلن ہوتی ہے۔ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ، سارا کا سارا فضل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ فضیلت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ نے تمہارے سر پہ فضیلت کا تاج سجایا تھا تو تمہاری صفات کی وجہ سے سجایا تھا۔ جب تم اچھی صفات سے خالی اور کورے ہو گئے، بلکہ اس کی جگہ پہ تمہارے اندر گندی عادتیں آ گئی، بے حیائی، فواحش، منکرات، حرام خوری، دنیا طلبی، عہدے کی محبت، یہ چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو گئی، اللہ نے وہ فضیلت تم سے لے لی اور اللہ نے وہ فضیلت دے دی امت مسلمہ کو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ فرماتے ہیں یہ فضیلت میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں، اللہ کی مرضی ہے۔ اور اللہ پاک دیتے اسی کو ہے جس کے دل کے اندر ان صفات میں سے صفات ہوتی ہے، جس کا دل صفت والا ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، جس کی دل کی گہرائیوں میں دنیا کی نہیں آخرت کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل کی گہرائیوں کے اندر اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کہ اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کو یا عمر ابن خطاب یعنی حضرت عمر میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے۔ دعا اللہ کے محبوب کی، انتخاب کس کا؟ اللہ رب العالمین۔ دو بندوں کا آپ نے نام لیا، عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر ابن خطاب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی۔ اب اللہ کا انتخاب کیا ہوا؟ ایک کے دل کو دیکھا تو اندھیرا ہی اندھیرا، ضلالت ہی ضلالت، گمراہی گمراہی، دنیا کی ہوس، مال کی محبت اور گند ہی گند بھرا ہوا۔ اور دوسری طرف خطاب کے بیٹے عمر کے دل کو دیکھا تو دل کی گہرائیوں کے اندر اللہ کی توحید ہے، دل کی گہرائیوں کے اندر آخرت کی محبت ہے، دل کی گہرائیوں کے اندر اللہ پہ ایمان اور یقین ہے، دل کی گہرائیوں کے اندر آخرت کا خوف اور ڈر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، تو اللہ نے اپنا فضل کس کو دیا؟ خطاب کے بیٹے عمر کو عطا کر دیا۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعتوں والے، بڑے ہی جاننے والے، اللہ کو پتہ ہے میں نے اپنا فضل کس کو دینا ہے، یہ فضیلت کس کو دینی ہے۔ اس لیے فرمایا یہودیوں جلو نہیں، سڑو نہیں، اللہ کے فیصلوں پہ یقین رکھو اور وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ آج کے لوگوں کو بھی اللہ کا قرآن یہی کہہ رہا ہے، ہمیں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کسی کی نعمت سے جلو نہیں، سڑو نہیں، کڑو نہیں، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو کہ جن صفات پہ اللہ ہدایت کی روشنی عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس پہ اس کا نظر انتخاب پڑتا ہے اس کو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور ان اچھی صفات کو پیدا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا فضل نصیب فرما دے۔ جیسے کسی نے کہا نا، فضل کرے عدل کریں تو تھر تھر کمر اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تو بخش جاون میں ورگے منہ کالے ہو۔ اللہ ہم پر اپنا فضل فرما دے۔ وہ فضل کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان فضل والے لوگوں سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، جن کے اندر دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کی محبت ہے، جن کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیا ہے،
ڈر ہے، خوف ہے، ایسے لوگوں سے جب انسان اپنا تعلق جوڑتا ہے تو فضل والوں کے ساتھ اللہ اس کو بھی فضل والا بنا دیتا۔ تو میں اور آپ اپنا تعلق علماء سے جوڑے، قرآن و سنت سے جوڑے، مساجد و مدارس سے جوڑے۔ یہ فضل والے لوگ ہیں، ان کی برکت سے اللہ ہمیں بھی فضل والا بنائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن